أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عن امام العلی علیہ الصلوۃ والسلام: العلم محی النفس ومنیر العقل وممیت الجہل. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک علم نفس کو زندہ کرتا ہے، عقل کو نور عطا کرتا ہے اور جہالت کو مار دیا کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے نفس کا زندہ ہونا ضروری ہے تو وہ علم کے سبب ہے۔ عقل کے لیے نور ضروری ہوتا ہے، وہ علم عطا کرتا ہے، اور جہالت کا مرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا جہالت کو مارنے والا بھی علم۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی مولائے متقیان کے اس اہم ترین قول کی روشنی میں ہمیں وہ علم عطا فرمائے جس میں ہم زندگی کو کامیاب و کامران کر سکیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قضاء اور قدر سے، اور ہم نے اس بات کو کہا تھا کہ اس پہلے مجبرہ سامنے آتا ہے۔ مجبرہ کیا کہتے ہیں؟ مجبرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جبر کیا، لہٰذا اس کے نتیجے میں ان کے جتنے بھی افعال ہیں مخلوق کے، وہ ان کے افعال نہیں ہیں، اللہ کے افعال ہے نا۔ کیوں کہا؟ اب اس کا جواب، وَقَدْ أَنْكَرُوا السَّبَبَ الطَّبِيعِيَّ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ، بالتحقیق انہوں نے انکار کیا اس سببیت کا جو اشیاء کے درمیان طبیعی طور پر پائی جاتی، اشیاء کے درمیان چیزوں میں جو سبب طبیعی پایا اس کا انکار کر دیا ہے۔ اِذْ ظَنُّوا، اس لیے انہوں نے گمان کیا، ان ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق، اس چیز کا مقتضا جو ہے، اس کا تقاضا کون کر رہا ہے؟ وہ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے، الذي لا شریک له، جس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ تقاضا کرتا پوری تمام چیزوں کا اللہ کا خالق ہونا، کہ وہ خالق ہے اور ایسا خالق ہے جو لا شریک ہے۔ ومن يقول بهذه المقالہ، اب جو بھی اس بات کو کہہ رہا ہے، اس بات کو یعنی کہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام مخلوق کے اعمال کا خالق اور فاعل اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہے، فقط نسب الظلم الیہ تعالی عن ذلک، تو اس نے ظلم کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ اس سے بلند و بات۔ وذهب قوم آخرون وهم المفوضہ، دوسری ایک قوم اور بھی ہے جو مفوضہ ہے، وہ کس طرف گئی؟ اس طرف گئی کہ الا انہ تعالی فوض الافعال الى المخلوقین، کہ اللہ نے تمام افعال کو مخلوقین کو تفویض کر دیا، عطا کر دیا۔ وَرَفَعَ قُدْرَتَهُ، اور اپنی قدرت کو اٹھا لیا، وَقَضَاءَهُ، اپنی قضاء کو اٹھا لیا، وَتَقْدِيرَهُ، اپنی تقدیر کو اٹھا لیا، انہا مخلوق سے، یعنی مخلوق کو سب کچھ سونپ دیا، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ قضاء اس کے ہاتھ میں ہے، نہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، نہ تقدیر اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ بندوں کو دے کے ایک طرف گویا معطل ہو کے بیٹھ گئے، کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور سب کچھ مخلوق کو دے۔ یہ کس کا کہنا؟ مفوضہ کہنا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیسے سمجھیے؟ بے اعتبار ان نسبت الافعال الیہ تعالی تستلزم نسبت النقص الیہ، اس اعتبار سے کہ اگر ہم تمام افعال کی نسبت اللہ کی طرف دیں، ہم کہیں ہم کھا رہے ہیں تو گویا اللہ کھا رہا ہے، ہم پی رہے ہیں تو گویا اللہ پی رہا ہے، ہم چل رہے ہیں تو اللہ گویا اللہ چلا رہا ہے، ہم اچھے کام کریں تو اللہ اچھے کام کر رہا ہے، ہم برا کریں تو ہم اللہ برا، یعنی ہر کام اگر ہم یہ کہیں کہ ہر کام اللہ نہیں کر رہا ہے، بندے نہیں کر رہے ہیں، تمام افعال مخلوق کی طرف نسبت دے کہ اللہ کی طرف نسبت دے، تو کیا ہوتا؟ تستلزم نسبت النقص علیہ، تستلزم نسبت النقص علیہ، تو نقص کی نسبت اللہ کی طرف لازم آتی کہ ہم اللہ کی طرف نقص کی نسبت دیں، کمی کی نسبت دیں، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنَّ لِلْمَوْجُودَاتِ أَسْبَابُهَا الْخَاصَّةِ، حالانکہ تمام موجودات کے خاص اسباب موجود ہیں۔ وَإِنْ انتہت كُلُّهَا إِلَى مُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ، یہ اور بات ہے کہ ہر سبب مسبب الاسباب کی طرف جاتا، تمام سببوں کا سبب اللہ ہے، یہ اور بات ہے، لیکن عالم اسباب تو موجود ہے۔ زمین سے کب دانا اگے گا؟
جب زمین کو آپ پہلے جوتیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے، آپ پانی دیں گے، ہوا لگے گی، دھوپ لگے گی، تب اس میں رویدگی پیدا ہوگی۔ اسباب کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں، اس نے رکھا، مگر یہ سب کچھ رکھا سبب کے ذریعے سے رکھا۔ وہ سبب الاول، اور پہلے سبب کی طرف جاتی ہے، ہر چیز پلٹ کے سبب، مسبب الاسباب اور سبب اول کی طرف جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی، اور وہ اللہ ہے۔ ومن یقول بهذه المقالہ فقد اخرج اللہ تعالی من سلطانہ، اب جو اس مقالے کا قائل ہو، جو اس بات کا قائل ہو، تو گویا اس نے اللہ کو اس کی سلطنت سے نکال دیا۔ واشرک غیرہ معہ فی الخلق، اور اس نے اللہ کے غیر کو اللہ کے ساتھ خلق میں شریک کر دیا۔ بات واضح ہوئی؟ تو دو قسم کی باتیں سامنے آئیں، دو قسم کے لوگ مسلمانوں میں نظر آتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں کہ جو مجبرہ کہلاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مفوضہ کہلاتے ہیں۔ مجبرہ کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے تمام بندوں پہ جبر کیا ہے، لہذا بندوں کے افعال نہیں ہیں، وہ سب اللہ کے افعال۔ دوسرا مفوضہ کہنا یہ ہے کہ نہیں، اللہ کام نہیں کرتا، بلکہ سارے کام بندے کرتے ہیں، بندوں کے ہاتھ میں۔ ایک کا کہنا یہ کہ سارے کام اللہ کے ہیں، ایک کا کہنا سارے کام بندوں۔ وَاعْتِقَادُنَا فِي ذَلِكَ، قضاء و قدر سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قضاء و قدر سے متعلق اب ہم کیا کہتے ہیں اور ہمارا کیا نظریہ ہے اس سلسلے میں، اس کا بیان اب شروع ہو رہا ہے۔ وہ اعتقادنا، اور ہمارا اعتقاد فی ذالک، اس سلسلے میں، یعنی کہ قضاء و قدر کے حوالے سے، تبع اتباع ہے لما جاء ان ائمتنا الاطہار علیہم السلام، ان چیزوں کا اتباع کہ جو ہمارے ائمہ اطہار کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں۔ جو چیزیں بھی ائمہ اطہار کی طرف سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہم اس کا اتباع کرتے ہیں، ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے، ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں اور اہل بیت کی باتیں مانتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہی عقیدہ جو اہل بیت علیہم السلام کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ می الامر بین الامرین، وہ کیا ہے؟ دونوں امر کے درمیان ایک بیچ کا امر، نہ ہم مفوضہ کی طرف جا رہے ہیں، نہ مجبرہ کی طرف جا رہے ہیں، مجبرہ سے بھی الگ ہٹ گئے، مفوضہ بھی الگ ہٹ گئے، ہم درمیان میں ہیں۔ وہ طریق الوسط بین القولین، دونوں قول کے درمیان بیچ کا راستہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الذی کان یعجز عن فہمہ، وہ راستہ کہ جس کو سمجھنے سے یہ لوگ عاجز ہو گئے۔ امثال اولئک، ان جیسے لوگ، کون جیسے؟ المجادلین من اہل الکلام، جو علم کلام میں مجادلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو علم کلام میں مناظرہ کرنے والے لوگ ہیں، جو آپس میں جدل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، وہ لوگ اور ان جیسے لوگ اس بات کو سمجھنے سے عاجز ہوئے، تو یا تو وہ پہنچ گئے مجبرہ بن کے آگے، یا مفوضہ بن کے پیچھے رہے، ٹھیک ہے نا؟ ففرط منہم قوم، ایک قوم نے تفرید کر دی بہت زیادہ، وہ افرط آخر، کچھ نے افراد کر دی، کچھ آگے بڑھ گئے، کچھ پیچھے رہ گئے بہت زیادہ۔ وَلَمْ يَكْتَشِفْهُ الْعِلْمُ وَالْفَلْسَفَةُ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ قُرُونٍ، اور اس بات کو علم اور فلسفہ نے کشف نہیں کیا، مگر مدت گزرنے کے بعد کشف کیا اس بات کو، یعنی کہ علم اور فلسفہ بھی درک نہ کر پائے اس چیز کو، بہت قرون، کئی صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد میں علم و فلسفہ نے اس حقیقت کو درک کیا، ٹھیک ہے؟ وَلَيْسَ مِنَ الْغَرِيبِ، اور یہ بات غریب نہیں ہے، بالکل الگ نہیں ہے، ممن، اس شخص کے اوپر کہ لم یطلع علی حکمت الائمہ علیہم السلام، کہ جو ائمہ طاہرین کی حکمت سے مطلع نہیں ہے، اس کے لیے غریب نہیں ہے۔ وَأَقْوَالِهِمْ، یا ان کے اقوال سے جو ہے وہ غریب نہیں ہے، جو احوال کو نہیں جانتا، اس کے لیے غریب نہیں۔ ان یحسب ان ھذا القول، کہ وہ اس قول کو شمار کرے، کیا شمار کرے؟ وَهُوَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، کہ دونوں امر کو، جو دونوں امر کے درمیان میں امر ہے، اس کو سمجھ سکیں۔ الامر بین الامرین کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کو ہر کوئی نہیں درک کر سکتا، لہذا اس چیز کو شمار کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں جو آگے آ سکے۔ من مکتشفات بعض فلاسفت غرب المتاخرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ بعض غرب کے فلاسفہ سے کا کشف شدہ ہے، یعنی کہ بعض
غرب کے اور امریکہ کے اور یہاں کے جو فلاسفہ اور فلاسفر گزرے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کشف کیا ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے، انہوں نے دنیا کو سمجھایا ہے۔ وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهِ أَئِمَّتُنَا قَبْلَ عِشَّةِ قُرُونٍ، حالانکہ 10 صدی پہلے اس بات کو ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا تھا۔ تو ہمارے ائمہ نے بیان فرمایا تھا تو 10 سال پہلے نہیں، 10 صدی پہلے آج کے علماء اور فلاسفر یہاں تک پہنچ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے ائمہ نے کہہ دیا تھا۔ کہا تھا فقد قال امامنا الصادق علیہ السلام، ہمارے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لے بیان الطریق الوسط، اس درمیانی راستے کو بیان کرتے ہوئے، کلمتہ المشہورہ، اپنے مشہور کلمے سے کیا کہا تھا امام نے کہ لا جبر ولا تفویض، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، ولیکن امر بین الامرین، بین امرین کہ دونوں کے درمیان میں ایک بیچ کا راستہ ہے کہ جس راستے کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی خطبہ بیان بھی کیا تھا، امام نے پوچھا کہ مولا کیسے؟ امام نے کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، نہ اٹھا لیا، نہ دوسرا اٹھاؤ تو فون دوسرا رکھ دیا کہ نہیں مولا ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب امام نے حکم دیا کہ دیکھو یہی ہے امر بین امرین کہ ایک پاؤں اٹھا سکتے ہیں، اتنا اختیار دیا، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، اتنا آپ کو جبر کیا، تو اس منزل کے اوپر دونوں کیفیتیں آپ درمیان میں رکھی ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔